ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت کا سمجھنا دنیا اور دنیا مافیہ میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ایک آیت کا سمجھنا ہے۔ اور قرآن پاک مومن اگر سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو قرآن پاک کی فضیلت ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل۔ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا امتی تر و تازہ رہے، خوش خرم رہے، جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، جس طرح سنا دوسروں تک پہنچاتا ہے، عمل کرتا ہے، میرا وہ امتی تر و تازہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس امتی کو دعا دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو یاد کرتا ہے، تر و تازہ رہے۔ علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، یہ جو فرمایا کہ وہ تر و تازہ رہے، میرا امتی تر و تازہ رہے جو حدیث کو یاد کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ تر و تازہ کا مطلب دنیا میں بھی تر و تازہ رہے، کہ دونوں سبحان اللہ، قبر میں بھی تر و تازہ رہے، میدان محشر میں بھی تر و تازہ رہے۔ کیا بات ہے عزیزو! آپ اپنے قائدین کی، اپنے وڈیروں سرداروں کی، اپنے دوستوں کی تو باتیں یاد کرتے ہیں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یاد کریں، کتنا اجر مل رہا ہے عزیزو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں معراج ہوا۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح بھی ہوا۔ کیا بات ہے! بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں شادی نہ کرنا، بھئی سفر کے مہینے میں نکاح نہ کرنا، پوری زندگی سفر میں رہو گے۔ کہتے نہیں کہتے؟ غلط کہتے ہیں۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے مہینے برکت والے، رحمت والے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں دن ایسا ہے، فلاں مہینہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کا نکاح بھی، اور جس نکاح کے گواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عزیزو، جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان قدر کرے، ان بیٹیوں کا قدر کرے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اس کے بعد آپ کو کون محبوب ہے؟ کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اس کے بعد اس کا شوہر محبوب ہے۔ یہ ماہ مبارک، اس ماہ مبارک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے، جو وحی لکھنے والے صحابی ہیں، سمجھا دیں، اس ماہ مبارک میں 22 رجب کو آ رہی ہے، وفات بھی ہوئی ہے۔ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ چلو بلند آواز سے کہہ دو بھائی، تمام صحابہ کرام، چلو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں معراج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، چچا ذاتی آپ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ بھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، حضرت جبرائیل امین آئے اور چھت چیر کر آئے۔ توجہ سے باتیں سنیں تو اشارہ یہ ہوا کہ یہ جو سفر ہوگا نرالا سفر ہوگا۔ عام طریقے سے سفر دروازے سے، یہ دوسرے طریقے سے سفر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ میں آئے۔ حتیم کعبہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عزیزوں میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، سمجھا نہیں، تو ان کے اوپر جن کے اوپر حج فرض ہے تو حج کی فرض کی ادائیگی میں دیر نہ کرے، حج کی ادائیگی میں دیر نہ کرے۔ شریعت نے اتنا بھی رکھا ہے، گنجائش اتنی رکھی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، مال ملکیت ہے، حج نہیں جا سکتے، حج بھی نہیں جا سکتے کیونکہ بچوں کا مسئلہ ہے، کوئی اور کمانے والا نہیں، کوئی اور نہیں ہے گھر میں، تو آپ اپنی طرف سے کسی دوسرے بندے کو بھیجو۔ اسلام کی خصوصیت تو دیکھیں، آپ نہیں جا سکتے، کسی اور نیک صالح بندے کو بھیجو تو آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ فرض اتر جائے گا۔ کیا بات ہے عزیز، سمجھا نہیں؟ دوسروں تک بات پہنچائیں۔ اور جو حج نہیں کرتا، یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسہ بھی ہے، مال ملکیت بھی ہے، حج نہیں کرتا، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ استغفر اللہ۔ اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں، کہو انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، پہلے سے تمام انبیاء کرام انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، شراب کا پیالہ، پانی کا پیالہ، بعض روایت میں شہد کا پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے، آپ نے فطرت کو قبول کیا۔ یہ جو سفر ہوا، واقعات لمبے ہیں، انشاءاللہ واقعات آتے رہیں گے، اور گزشتہ ایک ہفتے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امید ہے کچھ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ اب یہ جو سفر تھا اسرا، آگے جو سفر ہوا معراج ہوا۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے آپ کی لفٹ ہوتی ہے نا، بٹن دبایا، پہلی منزل، دوسری منزل، 5ویں منزل، 10ویں منزل، یہ تو ٹائم لگتا ہے، 2-4 منٹ لگتے ہیں، یہاں کوئی ٹائم نہیں لگا۔ سیڑھی آئی، اوپر سے سیڑھی آئی، دائیں طرف بھی فرشتے تھے، بائیں طرف بھی فرشتے تھے، اور سیڑھی اوپر ہوئی، پہلی منزل، پہلا آسمان، دروازہ کھٹایا، دستک دے دی۔ کون؟ میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے سبق ملا، اب اگر کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازہ ایسے نہیں جاؤ۔ اب یہ بھی نہ کہو کہ میں ہوں، اب کون ہوں اندر؟ میں ہوں، یہ نہ کہو، بلکہ میں عبد الرحمن ہوں، نام بتاؤ، میں فلاں ہوں، سمجھا؟ اس میں وہ بھی بھائی کون ہو، بھائی وہ اس کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، بھائی کون ہو۔ آج کا دور تو ایسا ہے، ڈاکوں کا دور، اللہ رحم کرے، اچانک رات کو کوئی آ جاتا ہے تو ایسے دروازہ نہ کھولیں، پھر پوچھے کون ہو، کس میں کام ہے۔ تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا ہے کہ بلایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے داخل ہوئے، اور پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر تیسرے آسمان عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، 5ویں آسمان تھے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بیت المعمور یہاں ہی سدرۃ المنتہا، بیت المعمور سدرۃ المنتہا، اور یہاں ہی جنت الماوا، یہاں ہی جنت الماوا ہے۔ اب بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا قبلہ،
70,000 فرشتے ایک دفعہ عبادت کر رہے ہیں. جو عبادت کر رہے ہیں قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے گی. جو بیت المعمور میں طواف کر رہے ہیں 70,000 فرشتے جو ایک دفعہ آئے، طواف کیا، عبادت کی، قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے گی. اندازہ لگائیں اتنی مخلوق، اتنے فرشتے، بیت المعمور، یہاں ہی سدرۃ المنتہا. اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ منا بیر، بیری کا درخت، منتہا منا دنگ. اب سدرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت تھا. اس کی بنیاد چھٹے آسمان پر تھی، یہ 7واں آسمان پر چلا گیا. اور وہ اس کے جو بیر تھے یمن میں جو مٹکے بناتے ہیں یمن کے مٹوں کے برابر تھے. بڑے بڑے مٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے، ایک ایک بیر اس کا یمن کے مٹکوں کے برابر تھا. اور جو درخت کے پتے تھے جس طرح ہاتھی کا کان ہوتا ہے، ہاتھی کے کان کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر ان کے پتے تھے. سدرہ منتہا کی معنی کیا؟ منتہا معنی دنگ. یہ چیز یہاں دنگ، وہاں یہ چیز انتہا. یہ چیز جہاں انتہا کو پہنچ گئی، وہاں سے جو آئی یہاں انتہا کو پہنچ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں جو سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ بھی یہاں. آگے حکم ہی نہیں ہے کسی کو. آگے حضرت جبرائیل امین یہاں رک گئے. ہاں حضرت جبرائیل امین یہاں، کیونکہ منتہا ہے نا، یہ ختم، بس یہ لال لکیر ہے، کہتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، ریڈ لائن ہے، ریڈ زون ہے، بس یہاں تک ختم. آگے چلو، آگے نہیں چلو. اے جبرائیل امین پہلے آسمان پر 7ویں اتنی منازل میں میرے ساتھ، اور آگے نہیں چلے. فرمایا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. اگر 1 انچ کے برابر بھی اوپر چلا تو اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے. آگے آپ جانو تو آپ کا رب جانے. نوری فرشتوں کا سردار بھی چونے رک گیا. آگے کون گیا؟ بشر کا افضل البشر، اکمل البشر، اعلی بشر. اوپر سفر کیسے ہوا؟ یہاں تو معراج ہوا، سیڑھی آئی. اوپر سفر ایسے ہوا، ایک قالین آئی جس کو رف کہا جاتا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. قالین، اللہ اکبر. آپ جائیں مدینہ منورہ، آپ جائیں جنت البقیہ میں کیا بات ہے، کیا منظر ہے، عجیب وہ قالین بچھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھا دیں؟ وہ قالین پر بیٹھے، وہ رف آئی، وہ رف اونچی ہوئی، خود بخود اونچی ہوئی. وہ اڑان بھری اس نے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. اس نے اڑان بھری اوپر. رف پر آپ بیٹھے، قالین پر بیٹھے، اونچی اڑان بھری اوپر. عرش اور کرسی گزر رہے ہیں، عرش کرسی سے گزر رہے ہیں، صریف الاقلام سے گزر رہے ہیں. آپ نے فرمایا صریف الاقلام سے گزرا. صریف الاقلام کیا مطلب؟ فرمایا جہاں فرشتے انسانوں کی جو تقدیر لکھ رہے ہیں، ان کلموں سے جو لکھ رہے ہیں، ان کلموں کی آواز بھی کانوں سے سنی. اوپر آواز آئی، اذن یا محمد اذن، اے محبوب اور آگے آؤ، اور آگے آؤ. اے محبوب مصطفیٰ اور آگے آؤ، اور آگے آؤ. محبوب مصطفیٰ اور آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے؟ فرمایا اتحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ زبانی تعریف بھی آپ کی ہوگی، زبان سے تعریف نکلے گی بھی آپ کی، یہ پیشانی جھکے گی بھی آپ کے آگے. اور قربانی کروں گا، مالی قربانی کروں گا، وہ بھی آپ کے نام کی کروں گا. اتحیات قولی عبادتیں، والصلوات جسمانی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں آپ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے میں 3 تحفے دے دیے. 50 نمازیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت 50 نمازیں کہاں پڑھ سکے گی؟ بار بار آپ گئے. بعض روایت میں کہ 10
10 نمازیں معاف ہوتی گئی، بعض روایتوں میں کہ 5 نمازیں معاف ہوتی گئی. 5 نمازیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 5 نمازیں جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا. آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. آپ ایک ہی نیکی کرتے ہیں، آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے ایک نماز پڑھی گویا کہ آپ نے 10 نمازیں پڑھی. 5 نمازیں آپ نے پڑھی گویا آپ نے 50 نمازیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو یہ تحفہ ملا، نمازوں کا تحفہ ملا. دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے، یہ بھی تحفہ ملا. اور تیسرا تحفہ ملا آپ کی امت میں سے وہ امتی جو شرک نہیں کرے گا میں اس کی بھی مغفرت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ بھی کرایا گیا، جہنم کا نظارہ کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ محل میرے لیے ہے. توجہ کریں عزیزو، آخری بات ہے، شاید یہ محل میرے لیے ہوگا. جنت میں محل دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت یہ محل شاید میرے لیے ہوگا. پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ پوچھا گیا یہ کس کا محل ہے؟ جواب دیا، یاد کرو گے؟ جو ساتھی یاد کریں گے ہاتھ اوپر کریں، سبھی ہاتھ بت کے. جواب دیا گیا یہ محل، بتاؤں یہ محل حضرت عمر فاروق کا ہے. کیا بات ہے! یہ محل کس کا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق کا محل ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا. علیکم بسنتی، علیکم بسنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم. خلفاء راشدین 4، حضرت ابوبکر صدیق، چلو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضی. میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے، خلفاء راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے. عزیزو اپنے عقیدے کو درست رکھے. عقیدہ اگر صحیح ہے تو جنت میں جانے کا امکان ہے. آدمی ممکن ہے جنت میں پہنچے گناہوں کی سزا کاٹ کر. اگر عقیدے میں ہی خلل ہے، توحید ہی نہیں ہے، شرک ہے، توحید میں جھول ہے، تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ بندہ. آئی بات سمجھ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق.